بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. قضيت سنة الاعتكاف. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت سے ہمیں اللہ کے پاکیزہ گھر میں ایک دفعہ پھر جمع ہونے کا موقع میسر آیا، اور آج کا یہ سلسلہ جو ابھی جاری ہے اس کا اہتمام ہمارے محترم بھائی صاحب نے اپنے مرحومین کے اصلاح طباع کے لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری دل کی اور جگرا مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ عام طور پر ایک لفظ آپ نے اپنی زندگی میں بارہا استعمال بھی کیا ہوگا، اور مختلف مواقع پر آپ نے نعرے بھی سنے ہوں۔ لفظ ہے ظلم۔ فلاں ظلم کر رہا ہے، فلاں زیادتی کر رہا ہے، فلاں کو کہو ظلم کم کرے، فلاں کو کہو کہ اب حد ہو گئی، اس سے زیادہ ظلم برداشت نہیں ہوگا۔ نعرے بھی آپ سنتے ہیں کہ ظالم و جواب دو، ظلم کا حساب دو۔ اس سے ملتے جلتے کئی ایک نعرے بلند ہوتے ہیں۔ ظلم انتہائی بری چیز ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جلالہ نے ظلم کی مذمت فرمائی، واللہ لا یحب الظالمین۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ کئی آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ظلم کا ذکر فرمایا۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ یہ آیت کریمہ کا حصہ ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات عالیہ میں بھی ظلم کی مذمت بیان فرمائی اور ظلم کا ذکر کیا۔ ظلم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو وہ جو بندہ خود اپنی جان پر کرتا ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ جو بندہ کسی پر ظلم کھاتا ہے۔ اپنی جان پر ظلم کرنا کیا ہے؟ گناہ کرنا، نافرمانی کرنا، فسق و فجور کے کام کرنا، نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، قرآن پاک سے دوری اختیار کرنا، احکامات و تعلیمات شرعیہ پر عمل نہ کرنا، یہ اپنی جان پر ظلم ہے۔ ظلم کے کئی طرح کے معنی ذکر کیے گئے۔ اس کا ایک معنی ہے کسی کا حق مارنا، کسی کا حق غصب کر لینا، مار لینا، کسی کے مال میں ناجائز تصرف کرنا، کسی کا حق مارنا، کسی کو ناجائز طور پر سزا دے دینا، یہ مختلف معنی ظلم کے بیان کیے گئے۔ ایک اس کا معنی ذکر کیا گیا ہوا تصرف فی ملک الغیر بلا اذن، مالک کی اجازت کے بغیر اس کی چیز کو استعمال کرنا، یہ بھی ظلم ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم خود بھی کسی نہ کسی انداز سے ظلم میں شریک ہوتے ہیں، لیکن توجہ نہیں ہوتی۔ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آئے، اب بند شوز پہن کر یہاں پہنچے، یہاں اگر استنجا وضو کی حاجت ہے تو اپنے شوز ایک طرف رکھے، کسی نمازی کے جوتے پہنے اور استنجا خانے میں چلے گئے۔ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ 2 منٹ کا کام ہے، واپس آؤں گا، آ کر اتار دوں گا، اور ہو سکتا ہے کہ اسی دوران ہی اسے حاجت پیش آئے، وہ اپنے جوتے تلاش کرنے کے لیے جائے، یا اس نے مسجد سے نماز ادا کر کے فارغ ہو کر جانا ہو، اسے اس کی چیز نہیں ملی، وہ یہ گمان کر کے کہ میرا جوتا گم ہو گیا، وہ چلا گیا۔
بھلے ہم نے لمحے پل کے لیے منٹ 2 منٹ کے لیے یہ کام کیا، لیکن کسی کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا یہی تو ظلم کی تعریف ہے۔ بھلے لمحے پل کے لیے بندہ ظالم بنا لیکن ظلم تو کیا۔ ایسے ہی ظلم کا ایک اور معنی کیا گیا، ایک تو یہ معنی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہوا تصرف فی ملک الغیر بلا اذن، مالک کی اجازت کے بغیر اس کی چیز میں تصرف کرنا۔ تو دوسرے معنی کی طرف بڑھنے سے پہلے اسی معنی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، میں اور آپ ہم اپنے بارے میں اگر غور کریں نا، کئی چیزوں کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں جناب یہ میری ہے یہ تیری ہے، یہ چیز میری ہے یہ چیز تیری ہے، یہ مکان میرا ہے یہ مکان تیرا ہے، یہ گاڑی میری ہے یہ گاڑی تیری ہے، اتنا پیسہ میرا ہے اتنا تیرا۔ یہ کئی چیزوں میں میری تیری چلتی ہے۔ خود اپنی ذات کے اعتبار سے ہم دیکھیں کہ ہم کس کے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے بندے ہیں۔ جب ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہماری ذات پر مرضی کس کی چلے گی؟ ہم جس کے بندے ہیں اسی کی مرضی چلے گی۔ جب ہم بندے اللہ کے ہیں تو مرضی اللہ کی چلے گی۔ اب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی مرضی چلے گی اس 6 فٹ کے انسان پر، اس لیے کہ مالک وہ ہے، اس لیے کہ خالق وہ ہے، اس لیے کہ رازق وہ ہے، اور مالک کی اجازت کے بغیر کسی قسم کا تصرف کرنا یہ ظلم ہوگا۔ جب مالک نے کہہ دیا کہ اس وقت تجھے میری بارگاہ میں جبین نیاز جھکانا ہے، تو اب بندہ کرے گا اپنی مرضی، تو یہ کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا، اس لیے کہ مالک کی مرضی کے بغیر تصرف کیا۔ اسی طرح ایک ظلم کی تعریف یہ ذکر کی گئی، کسی چیز کو اس کے مناسب مقام سے ہٹا دینا۔ اس چیز کا جو مقام ہونا چاہیے نا اس مقام سے اسے ہٹا دینا یہ ظلم ہے۔ جس چیز کا جو مقام رکھا گیا وہ چیز اپنے مقام پر ہی اچھی لگتی ہے۔ مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پانی کی حاجت پیش آئی اور میں نے آپ میں سے کسی کے سامنے یہ سوال کیا کہ میرے بھائی مجھے پانی پلا دو۔ آپ گئے اور بڑے مزے سے جناب آپ نے تھوک دان میں پانی ڈالا اور پانی لا کر میرے سامنے رکھا اور آ کر یہ کہا کہ جناب لیجیے اس پانی کو پیجیے۔ اب میں اگر یہ کہوں کہ جناب یہ اس کام کے لیے نہیں بنا، ظاہر تھوک دان تھوکنے کے لیے بنا ہے، اگال دان بلغم ڈالنے کے لیے بنا، تھوک ڈالنے کے لیے بنا، میری طرف سے یہ کہا گیا یہی معاملہ آپ کا بھی ہوگا۔ کوئی بھی نفیس طبیعت والا تھوک دان میں پانی پینا پسند نہیں کرے گا۔ آپ نے جواب دیا کہ جناب میں اس میں پانی پینے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ یہ چیز اس کام کے لیے نہیں بنی۔ سامنے والا جواب میں یہ کہتا ہے میرے پیارے مجھے یہ بتاؤ اس میں زیادہ سے زیادہ ہم نے کیا کیا؟ تھوکا ہی ہے نا، تو تھوکنا پاک تھوڑی ہے، ایک پاک چیز ہی تو اس میں ڈالی تھی، چلے تھوک ڈالا تھا اس کے بعد اس کو ہم نے دھو لیا، دھونے کے بعد پانی ڈال کر آپ کے سامنے لے کر آئے، اب آپ پیتے کیوں نہیں؟ آپ کا جواب ایک ہی ہے یہ چیز اس کام کے لیے بنی نہیں۔ تھوک ڈالنے کے لیے برتن کی حاجت پیش آئی اور کسی سے برتن طلب کیا کہ جناب تھوکنے کی حاجت ہے برتن لے کر آؤ، تو جس سے برتن کا تقاضا کیا اس نے ہمارے سامنے لا کر کیا گلاس یا پیالہ رکھ دیا اور کہا کہ جناب لیجیے اس میں تھوکیے۔ اب یہ بتائیے کوئی نفیس طبیعت والا اس میں تھوکنے کے لیے تیار ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ اور جواب یہ دیا جائے گا جناب یہ چیز اس کام کے لیے نہیں بنی، آپ نے مناسب مقام سے ہٹایا۔ تھوک دان تھوکنے کے لیے استعمال ہوگا، پینے کے لیے استعمال نہیں ہوگا، اور گلاس اور پیالہ یہ پینے کے لیے استعمال ہوگا، تھوکنے کے لیے استعمال نہیں ہوگا۔ مناسب مقام سے ہٹایا، اب یہ اپنی طبیعت نے گوارا نہیں کیا کہ نہیں جناب یہ کام یہ چیز اس کام کے لیے ہے۔ تو آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی غور کیجیے یہ تھوکنے کے لیے یہ پینے کے لیے، یہ کہنے والا کون ہے؟ ہم ہی کہنے والے ہیں نا۔ یہ برتن بھی ہم نے بنایا، یہ برتن بھی ہم نے بنایا، ہم سے مراد انسان۔ یہ برتن بھی انسان نے بنایا، یہ برتن بھی انسان نے بنایا۔ جب دونوں ہی انسان کے بنے ہوئے ہیں اور یہ بھی اس نے بنایا وہ بھی اس نے بنایا اور اس نے کہا کہ یہ اس کام کے لیے یہ اس کام کے لیے، ہم انسان کی بنی ہوئی چیز کا تو اتنا خیال کریں، کیا کبھی یہ بھی غور کیا کہ ہمارے بنانے والے نے ہمیں کس کام کے لیے بنایا؟ قرآن ارشاد فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا،
وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں بیکار بنا دیا گیا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ ہم نے چھوٹی سی چیز بنائی، اس کے بنانے کا مقصد ہم نے بیان کیا، یہ اس مقصد کے لیے۔ بالکل معمولی سی چیز بنائی، ہم نے مقصد بیان کر دیا، یہ چیز اس مقصد کے لیے۔ جب اس مقصد سے ہٹ کر استعمال ہوتی نظر آتی ہے، ہمیں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہ اس کام کے لیے تو ہے ہی نہیں، اس کی مت ماری گئی، اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا، یہ کو پاگل ہو گیا کیا؟ اسے اتنا بھی پتہ نہیں یہ چیز اس کام کے لیے نہیں بنی۔ انسان کی بنی ہوئی چیز کا اتنا خیال ہے، اور خود خالق کائنات نے تمہیں کس کام کے لیے بنایا اس چیز کی طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ میری بندگی بجانا۔ جن بھی اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، انسان بھی اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، اور جو چیز جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی، بنائی گئی، اس سے ہٹ کر استعمال کی جائے تو اسے ظلم کہا جاتا ہے۔ ایک مثال اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جوتا بنا پاؤں میں ڈالنے کے لیے، امامہ، ٹوپی، رومال، پگڑی، یہ سر پر باندھنے کے لیے، ٹوپی سر پہ رکھی جائے گی، رومال اور پگڑی اور امامہ سر پہ آئے گا، جوتا پاؤں میں آئے گا۔ جوتا اگر پاؤں سے نکل کے سر پہ آئے تو، اور ٹوپی، امامہ، رومال، پگڑی یہ اگر سر کی بجائے پاؤں میں آ جائے تو مقام ہٹ گیا نا۔ جس کام کے لیے چیز بنی اس مقام سے ہٹا دیا، تو اس مقام سے ہٹانے کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ اسے کہا جاتا ہے ظلم۔ تو بندے کو چاہیے کہ اپنی تخلیق پر غور کرے، اپنے معاملات پر غور کرے، میں کس کام کے لیے بنایا گیا، مجھے بنانے والے نے کس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا۔ ہم اپنے اگر اپنے معاملات اور معمولات کا جائزہ لیتے ہیں نا، ہم میں سے کچھ بھائی تو وہ ہوں گے کہ جو نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہوں، جو نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، فجر پر بیدار ہوتے ہوں گے، اذان فجر پہ بیدار ہوتے ہوں گے، اور ان میں سے بعض ہو سکتا ہے ایسے بھی ہوں کہ جن کے ذہن میں یہ آیا کہ نا وہ اذان فجر پر تو بیدار ہونا ہی ہے، اگر میں تھوڑی سی مشقت برداشت کر لوں اور 15-20 منٹ پہلے بیدار ہو جاؤں، وضو کر کے 2 رکعت کم از کم تہجد نصیب ہو جائے گی۔ جب کچھ تو اس انداز میں زندگی گزارنے والے، اور کچھ کا انداز کیا ہوتا ہے، 8 بجے 9 بجے 10 بجے بیدار ہوئے، پتہ ہی نہیں ہے اذان کب ہوئی، نماز کب ہوئی اور نماز فجر کا وقت کب نکلا۔ چل اس کے بعد آگے انداز زندگی کیا ہوتا ہے، کام دھندے پہ نکل گئے، گھومنے پھرنے کے لیے نکل گئے، سیر و تفریح کے لیے نکل گئے، کھایا پیا سوئے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا۔ جس طرح اکبر الہ آبادی نے بات کی تھی نا، کہتا ہے کیا بتاؤں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، میں تمہیں کیا بتاؤں میری ملت کے نوجوان نے کیا کیا، کیا بتاؤں احباب کیا کار نمایاں کر گئے۔ ایم اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی، پھر مر گئے، اس کے علاوہ زندگی میں کچھ بھی نہیں کیا۔ پہلے وہ پڑھتے رہے، جناب پڑھ لے رہے، اس کے بعد کچھ کریں گے، جب پڑھ لیا اس کے بعد نوکری کر لی، نوکری کرنے کے بعد پینشن ہو گئی، اس کے بعد کام ختم ہو گیا۔ یہ زندگی کا ایک انداز ہے، جبکہ انداز زندگی ایسا نہیں، جیسا اللہ نے فرمایا نا ویسا ہونا چاہیے۔ تو یہ گفتگو تھی اپنی ذات پر ظلم کرنے کے تعلق سے، نافرمانی کرنے والا، نمازیں قضا کرنے والا، قرآن پاک سے دوری اختیار کرنے والا، احکامات شرعیہ کی پاسداری نہ کرنے والا، یہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ اور دوسرا ایک ظلم ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ، کسی کا حق تلف کر لیا، کسی کا مال چوری کر لیا، ڈاکہ ڈال لیا، سود کا لین دین کر آ کے کسی کا حق تلف کیا، رشوت کا لین دین کیا، کسی کا جناب وہ کسی کی غیبت کر دی، کسی پر بہتان لگا دیا، کسی کی دیوار گرا دی، کسی کی جناب وہ گاڑی چوری کر لی، کسی کا کچھ کر دیا، کسی کا کچھ کر دیا۔ نہیں، ایک تو یہ ہے کہ بندہ اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کر کے، اور دوسرا انداز یہ ہے کہ کرتا تو بندہ ظلم ہے لیکن اپنا فائدہ دوسرے کے حق طرف، یہ بھی برا، وہ بھی برا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن تاریکی ہی تاریکی لائے،
جس نے جتنا زیادہ ظلم کیا ہوگا نا وہ بندہ اتنا ہی زیادہ تاریکیوں میں ڈوبا ہوگا، اتنا ہی زیادہ تاریکیوں میں غرق ہوگا جو جتنا زیادہ ظلم کرنے والا ہوگا، جس قدر زیادتیاں کرنے والا ہوگا۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث سنیے، جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یملی الظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ۔ بعض اوقات کچھ لوگوں کے بارے میں ایسی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، یار کتنا ظالم آدمی ہے، اللہ بھی اس کی گرفتاری فرماتا، اتنے عرصے سے یہ زیادتیاں کرتا چلا جا رہا ہے، اتنے قتل کیے، اتنے جناب ڈاکے اور اتنا یہ کام، اتنا اس قدر یہ ڈھٹائی میں اور بے حیائی میں اور فسق و فجور میں آگے نکل گیا، پتہ نہیں اسے ڈھیل کیوں ملی ہوئی ہے۔ اس کا ذکر ہوا ہے اس حدیث میں۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں، اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب یہ کتنی موج مستی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، کل یہ تھا آج یہ ہے، ہر روز اس کا ایک نیا رنگ ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں اس کی گرفت کیوں نہیں ہو رہی۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ مہلت ملنے کے بعد حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، جب اللہ تعالیٰ اس کی گرفت فرماتا ہے نا تو پھر یہ بچ کر نہیں نکل سکتا۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ان بطش ربک لشدید، سن تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت۔ جب اس کی پکڑ کی دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ویسے تو کئی ایک مثالیں تاریخ بھری پڑی ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ جب گرفت فرماتا ہے کس انداز میں فرماتا ہے۔ یہ دو جو مثالیں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، یہ دونوں حضرات وہ ہیں کہ جنہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ربوبیت کا، الوہیت کا اور خدائی کا دعویٰ، جنہوں نے اپنے بارے میں یہ کہا کہ میں خدا ہوں۔ ان میں سے ایک ہے فرعون، انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگایا کرتا تھا، سب سے بڑا رب میں ہوں، یہ نعرہ اس کی زبان پہ ہوتا تھا۔ لوگ سجدہ ہوا کرتے تھے، اپنے آپ کو رب کہنے والا تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دینے والا، تکلیفیں دینے والا، پریشان کرنے والا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جا رہے ہیں، ترمیم پار کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ کی قوم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے قبائل کی تعداد کے مطابق دریا کے پانی پر عصا مارا۔ حضرت موسیٰ کا معجزہ دیکھیے، جتنے قبیلے تھے نا آپ کے پیچھے آنے والے اتنے رستے بن گئے، یہ سارے ان رستوں سے پار جانے لگے، ادھر کا پانی ادھر روک گیا، ادھر کا پانی ادھر روک گیا، اور زمین بھی خشک ہے، یہ بڑے مزے میں دریا پار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے آیا، جب وہ بھی رستہ دے کر بیچ دریا میں پہنچا، اللہ تعالی نے پانی کو جاری ہونے کا حکم دے دیا، قیامت تک کے لیے اسے نشان عبرت بنا دیا ہے۔ ایک تو یہ ظالم ہے نمرود، ساری دنیا پر حکومت کرنے والا ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں جناب فلاں سپر پاور تو فلاں سپر پاور، سپر پاور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات گرامی ہے، جس سے بڑھ کر طاقت، ہمت اور قوت والا کوئی ہے ہی نہیں۔ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، ساری دنیا پر حکومت کرنے والا، یہ اتنا بدبخت تھا کہ شہر کے مین گیٹ پر اس کے بت نصب ہوتے تھے، جو بھی شہر میں داخل ہونا چاہے وہ پہلے آئے گا، نمرود کے بت کو سجدہ کرے گا، اس کے بعد شہر میں داخل ہوگا، اس کو سجدہ کیے بغیر کسی کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اتنا ظالم بادشاہ، انجام کار کیا ہوا؟ ایک لنگڑا مچھر اس کی موت کا سبب تھا۔ ساری دنیا پر حکومت کرنے والا، لشکر جرار آگے پیچھے پیرے کے لیے موجود ہوگا۔ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، جب اللہ گرفت فرماتا نا پھر چھوڑتا نہیں۔ گرفت کیسے ہوتی ہے؟ ایک لنگڑا مچھر جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، وہ ناک کے ذریعے دماغ میں داخل ہو گیا، وہاں جا کر اس نے ڈنک مارنا شروع کیا۔ ساری دنیا پر حکومت کرنے والا،
الوہیت اور خدائی کی بات کرنے والا، سجدے کروانے والا۔ کیفیت کیا ہے؟ ایک خدا خادم کو کھڑا کیا گیا، وہ جوتا لے کر اس کے سر پہ مارتا، سر پہ جوتا پڑتا، چین ملتا، راحت ملتی، آرام ملتا، وہ مچھر ایک طرف ہو جاتا ہوگا، جوتے پڑتے رہتے، آرام رہتا، جو ہی جوتا مارنا چھوڑتا تو ساتھ ہی مچھر پھر ٹنگ مارنا شروع کرتا، وہ اندر تکلیف ہو جاتی۔ کیا نشان عبرت بنا دیا گیا۔ اس کے سامنے آ کر ماتھا ٹیکنے والے، اس کو سجدے کرنے والے، وہی اپنے خدا اور اپنے بادشاہ کا انجام دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے جوتے پڑ رہے ہیں، اور یہی ننگا مچھر اس کی موت کا سبب بن گیا۔ ظالم یوں اپنے انجام کو پہنچتے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ان قریب ظالم جان لیں گے، ان قریب انہیں پتا چل جائے گا اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ معاملہ لوٹتا کس طرح۔ بندہ اپنے مال کے بلبوتے پر، اپنی طاقت، جرت، ہمت، قوت، تعلقات، کرسی، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کی بنا پر سامنے والے کو ایسے ہی جناب وہ مچھر کی طرح، گانجر مولی کی طرح کاٹتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ تیری اوقات کیا ہے مجھ سے بات کرنے؟ اپنی شکل تو آئینے میں دیکھ، تجھے پتا ہے تو کیا ہے، کس سے بات کر رہا ہے؟ ایک انداز ہی ہوتا ہے گفتگو کرنے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، لیکن ان قریب وہ وقت آئے گا کہ جب پتا چل جائے گا کہ معاملہ لوٹتا کس طرح۔ قیامت کے میدان میں مظلوم فتح پانے والے ہوں، قیامت کے میدان میں جن پر ظلم اور زیادتی کی گئی ہوگی نا، اور انہوں نے صبر سے کام لیا ہوگا، کامیاب ہونے والے یہ لوگ ہوں۔ آئیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے رکھوں، ہم سب اپنا اپنا جائزہ بھی دینا۔ یہاں اس سے مراد جب بھی ظلم کی بات آتی ہے نا، تو ہمارے ذہن میں جو چیز آتی ہے نا، وہ لمبے چوڑے معاملات آتے ہیں، نہ وہ قتل کر دیا تو یہ ظلم ہوتا ہے، پتہ مار دیا یہ ظلم ہوتا ہے، گھر لوٹ دیا یہ ظلم ہوتا ہے، عزت لوٹ دی یہ ظلم ہوتا ہے، بڑے بڑے معاملات ذہن میں آتے ہیں۔ جبکہ چھوٹے چھوٹے معاملات بھی بعض اوقات ایسا دل آزاری کا سبب بنتے ہیں کہ ساری زندگی بندہ اس کا کرب اور اس کی اذیت دل میں محسوس کرتا ہے۔ یار اس نے مجھے یہ کہا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس سے تو یہ امید ہی نہیں تھی، اس سے توقع ہی نہیں تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، سرکار ارشاد فرماتے ہیں من کان لہ مظلمۃ لأخیہ من عرض او شیء فلیتحللہ منہ اليوم، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس کا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہو، عزت پر حملہ کیا ہو، کسی کی آبرو ریزی کی ہو، یا کسی اور انداز میں اس کی اذیت کا سامان کیا ہو، جس نے کسی بھی انداز سے کسی کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، یا کسی بھی انداز میں کسی کی دل آزاری کا سبب بنا، میرے آقا فرماتے ہیں فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ، اسے چاہیے کہ آج ہی اپنے معاملے کو کلوز کر لے، آج ہی اپنا معاملہ نمٹا لے۔ یہ دنیا ہے نا، یہاں کیفیت پتہ کیا ہوتی ہے، آج زیادتی کرنے والا بھی زندہ ہے، ظلم کرنے والا بھی زندہ ہے، اور جس کی حق تلفی کی وہ بھی زندہ ہے۔ آج جا کر معافی مانگ لے، آج جا کر صلح کر لے، آج جا کر اپنے معاملات درست کر لے، آج خود آگے بڑھ کر جو ظلم کیا، زیادتی کی، تلافی ہو سکتی ہے تلافی کر لے، معافی ہو سکتی ہے معافی کروا لے۔ کسی کا قرض دبایا ہے، پیسہ دبایا ہے، جا کر واپس کر کے معافی مانگ لے، معافی بھی ہو گئی، تلافی بھی ہو گئی۔ کسی کو بڑا بلا کہہ دیا، جا کر معافی طلب کر لے، معاملہ صاف کر لے۔ وہ مر گیا تو بھی معاملہ مشکل ہو گیا، یہ مر گیا تو بھی معاملہ مشکل ہو گیا۔ جس پر ظلم کیا، زیادتی کی، وہ مر گیا، اب معافی کی صورت ہی کوئی نہیں، اور یہ معافی جس نے طلب کرنی تھی یہ مر گیا تو بھی معافی کی صورت کوئی نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں آج اپنے معاملے کو صاف کر لو، قبل ان لا یکون دینار ولا درہم، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنے معاملات درست کر لو جس دن نہ کوئی درہم ہوگا نہ کوئی دینار ہوگا، وہاں کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہوگا۔ یہاں آج کسی بھی انداز میں معافی تلافی ہو سکتی ہے، سامنے والے کا دل دکھا، آپ نے برا بلا کہہ دیا، کچھ کھلا پلا کے راضی کر لیجیے،
یہاں پیسہ خرچ کر کے معافی کی صورت ہو سکتی ہے، وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ قرآن پاک نے جو لفظ ذکر کیا نا وہ ہے ملء الارض ذہبا۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے اگر قیامت کے دن زمین بھری ہوئی کو سونے کے لے کر دیا جائے نا تو اس کا بھری ہوئی زمین سونے کی لے کر آنا یہ بھی قبول نہیں کیا جائے۔ یہ یہاں کی کورٹ کچہری تھوڑی ہے کہ جہاں اپنا پیسہ لگائے تو فیصلہ اپنے حق میں کروا رہے۔ قاتل باعزت بری ہوتا ہے اور بے گناہ بیچارہ پھانسی کے پھندے پہ لٹکتا ہے، وہاں یہ معاملات نہیں ہوں گے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ خود ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا، اس سے ظلم کا تصور ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ذرہ برابر ظلم نہیں فرماتا، تو وہاں لین دین کے معاملات نہیں چلیں گے۔ یہی اپنے معاملات کو درست کر لو، وہاں کیا ہوگا؟ ان کان لہ عمل صالح، اگر بندے کے پاس عمل صالح ہے اس سے لے لیا جائے گا اور اس کے نیک اعمال مظلوم کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اگر نیکیوں پر حساب کتاب پورا نہیں ہوا تو اب مظلوم کے گناہ لے کر اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ سرکار نے اس کی قدر تفصیل ایک حدیث میں بیان کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں میرے صحابہ یہ بتاؤ اتدرون ما المفلس، کیا تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہے؟ مفلس غریب کو کہتے ہیں، کیا تمہیں پتہ ہے غریب کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ عرض کرتے ہیں المفلس من لا درہم لہ ولا متاع۔ آقا مفلس تو وہی ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس کے پاس کوئی جائیداد نہ ہو، کوئی مکان دکان نہ ہو، جس کے پاس کوئی مال و دولت نہ ہو، وہ مفلس ہوتا ہے، وہ غریب ہوتا ہے، وہ نادار ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا ایسا نہیں ہے، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو وہ غریب ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ مفلس پتہ کون ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں، المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویأتی قد شتم ھذا وقذف ھذا وأکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ۔ مفلس پتہ کون ہے؟ مفلس وہ بندہ ہے جو نمازی بھی ہوگا، روزے دار بھی ہوگا، زکات دینے والا بھی ہوگا، نیک اعمال کرنے والا بھی ہوگا، یہ ساری نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر کے اس کا ایک چہرہ اور بھی ہوگا۔ اس نے کسی کو گالی نکالی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا۔ نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، زکاتیں بھی دی، نیک اعمال بھی کیے، سارے کے سارے کام کیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں بھی کی۔ کسی کو لوٹ دیا، کسی کو گالی نکال دی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کا مال ہتھیا لیا، کسی کو مار پیٹ دیا، کسی کا بندہ قتل کر دیا۔ اس نے کئی کام اور بھی کیے ہوں گے۔ جب یہ بندہ میدان قیامت میں آئے گا نیکیوں کا بہت بڑا ذخیرہ لے کر آئے گا، بہت بڑا ذخیرہ لے کر آئے گا، لیکن یہاں اگر پتہ ہے کیا ہوگا؟ جس کو مارا پیٹا گالیاں نکالی یا برا بھلا کہا، کوئی بھی انداز دل آزاری والا اختیار کیا یا کسی بھی انداز سے ظلم زیادتی کی، وہ بندہ آئے گا اور ایک بندہ آ کر کچھ نیکیاں لے کر چلا جائے گا، اپنا حساب اس نے سیدھا کیا، دوسرا بندہ آ گیا، اس نے نیکیاں لی، وہ چلا گیا، تیسرا بندہ آیا، اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے حساب سے اس نے نیکیاں لی، وہ چلا گیا۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُ۔ اب اگر صورت ایسی ہوئی نا، سرکار فرماتے ہیں اب اگر صورت ایسی ہوئی کہ یہ سارا کچھ کر کے آگے حساب برابر ہو گیا تو پھر تو معاملہ ہوا ٹھیک، لیکن اگر ظلم زیادہ ہوا، زیادتی زیادہ ہوئی، گالی گلوچ زیادہ کی ہوئی، مار پیٹ کا سلسلہ زیادہ کیا، کسی کا مال کھایا اور اتنا زیادہ کھایا کہ جناب حساب کتاب نہیں سیدھا ہو رہا، اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، لیکن مال کا مطالبہ کرنے والے، نیکیوں کا تقاضا کرنے والے مظلوم اب بھی باقی ہیں، اب بھی باقی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی نا تو اب ان کے گناہ لے کر اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں، ان کے گناہ
اس کے کھاتے میں آئیں گے. فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، وہ سارے کے سارے ڈالے جائیں گے اس کے نامہ اعمال میں. نیکیاں بچی کوئی نہیں، نیک اعمال بچے کوئی نہیں، اور دوسروں کے گناہ بھی اپنے کھاتے میں آ گئے. ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر اس بندے کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے. آپ غور کیجئے کیسا وعدہ نصیب ہوگا. نمازی بھی ہے، روزہ دار بھی ہے، زکات ادا کرنے والا بھی ہے، نیک اعمال کرنے والا بھی ہے، یہ سارے کے سارے کام کرنے والا ہے، لیکن یہ سب کچھ کرنے کرانے کے ساتھ ساتھ اس نے ظلم بھی کیا، اور ظلم کا نتیجہ کیا نکلا؟ نیکیاں بھی گئی، گناہ بھی آئے. پھر آخر کار اگر حساب کتاب سیدھا نہیں ہوا اسے اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا گیا. آئیے سرکار کا ایک اور فرمان آپ کے سامنے رکھو. میرے آقا فرماتے ہیں ایاک دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو. میں نے تو اتنا ہی کیا ہے یار. میں آپ کے سامنے ایک معاملہ رکھتا ہوں، خود میری نگاہوں کے سامنے ہوا. ایک صاحب آئے، کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی، حق تلفی کی تھی، یہ کوئی سلسلہ اس طرح کا ہوا تھا. ماضی میں کیا ہوا تھا اس کی تفصیل پتہ نہیں. یہ آئے آ کر کہنے لگے کہ جناب مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں معافی مانگنے کے لیے آیا، معافی طلب کرنے کے لیے. بڑا اچھا کام ہے، بہت اچھا طریقہ ہے، معافی طلب کرنے کے لیے آیا. جب میں معافی طلب کرنے کے لیے آیا، مجھے معاف کر دو. جب سامنے والے نے ذرا وہ بھی دکھا ہوا تھا، اور جو معاملات ہوئے وہ لمبی کہانی ہوگی پیچھے. جب اس نے یہ کہا نا میں معافی طلب کرنے کے لیے آیا ہوں، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. چل روتے روتے کہتے ہیں یار تو نے میرے ساتھ جو کیا ہے نا میں ساری زندگی اسے بھول نہیں سکتا. جب اس کی زبان پر یہ جملہ آیا، یہ جو معافی طلب کرنے آیا تھا نا اس نے زوردار تھپڑ رسید کیا اور کہنے لگا میں تجھے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں تمہارے پاس اور تو رو کے دکھا رہا ہے. یہ بھی کوئی انداز ہے؟ جب آیا تو معافی طلب کرنے کے لیے ایک نے آگے اس کر کے چلا گیا. تو یہ بھی انداز ہوتے ہیں. ظلم کی جب بھی بات آتی ہے نا ہمارے سامنے بڑے لمبے لمبے معاملات آتے ہیں، جناب یہ وہ یہ ظلم ہوتا ہے. جبکہ یہ چھوٹے چھوٹے معاملات بھی دل آزاری کا سبب بنتے ہیں. ایاک دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو. لیس بینہ وبین اللہ حجاب، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور قبولیت کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں. لیس بینہ وبین اللہ حجاب، مظلوم کی بد دعا اور قبولیت کے درمیان کوئی حجاب نہیں. ادھر اس کے منہ سے بد دعا نکلتی ہے، ادھر قبولیت کے درجے پہ پہنچتی ہے. بعض اوقات بندہ اسی فکر میں ہوتا ہے یار پتہ نہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، حساب کتاب سیدھا نہیں ہوتا، تو معاملات سمجھ نہیں آتے ہیں، تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. یار کوئی حساب کتاب تو لگاؤ، کوئی تعویذ تو دو، کوئی وظیفہ تو بتاؤ. لیکن اگر بندہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر اپنے دن بھر کے معاملات کو سامنے رکھے نا، آج کس کس کی دل آزاری کی ہے، آج کس کس کا دل دکھا ہے. بعض اوقات مذاق کرنے کے انداز بھی اس طرح کے ہوتے ہیں، جب وہ ہمارا تو مذاق چلتا رہتا ہے. جب مذاق چلتا رہتا ہے وہ سامنے والا وہ بیچارہ اس کے شر سے بچنے کے لیے چپ ہے اور یہ اس کو مذاق کا نام دے رہا ہے. اسے پتہ ہے کہ اگر میں نے زبان کھولی تو یہ 4 جملے اور بک دے گا. تو افیت اسی میں ہے کہ 2 اس نے باتیں کی ہیں تو چپ چاپ کر کے سن کے سر پھینک کے آگے چلے گا. اور یہ اسی کو کہہ رہا ہوتا ہے جناب اپنا تو مذاق چلتا رہتا ہے. جب مذاق میں اگلے کی ساری نسل کو کھنگال دیا، اس کا مذاق ہی چلتا ہے. مذاق میں سارے کے سارے معاملات اوپر نیچے کر دیے، اس کی عزت داؤ پہ لگا دی، اس کا مذاق ہی چل رہا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے سامنے والے نے کوئی قصور نہیں کیا ہوتا، شریعت کے نظام پکا کر اس کا عمل دیکھا جائے اس نے جائز کام کیا ہے، لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا نا، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے ہم اس کی بےزتی کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، اس کا ڈھڈورا پیٹتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. تمہیں پتہ ہے فلاں نے کیا کیا، اس نے یہ کیا. اچھا اس نے جو کیا وہ جائز ہے کہ ناجائز؟ بالکل جائز ہے. اچھا جائز ہے تو پھر تمہیں کیا پریشانی ہے کہ تم اس کا ڈھڈورا پیٹ رہے ہو؟ کئی معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں جس کو بندہ لے کے چل رہا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں تمام تر گناہ کے کاموں سے بچائے، رب کریم عافیت نصیب فرمائے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک فرمان میں ہماری زبان پر ایک جملہ آتا ہے، اس کا ذکر کیا. آج کل ایک جملہ ہو سکتا ہے ہم نے بھی زندگی میں بولا ہو،
ہم شریفوں کے ساتھ شریف ہیں، بدماشوں کے ساتھ بدماش، شریفوں کے ساتھ شریف ہیں، بدماشوں کے ساتھ بدماش۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تکونوا امعة تقولون ان احسن الناس احسننا وان ظلموا ظلمنا۔ سرکار فرماتے ہیں نکالی کرنے والے نہ بنو۔ نکالی کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جو سامنے والے کو جیسا دیکھتا ہے نا ویسا کر دیتا ہے، اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا، جو سامنے والے کو کرتے دیکھا کر دیا۔ سرکار نے اس کی آگے وضاحت فرمائی، نکالی کرنے والے نہ بنو۔ نکالی کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو یہ کہتے ہیں ان احسن الناس احسننا وان ظلموا ظلمنا، اگر کسی نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہم بھی بھلائی سے پیش آئیں گے، اور اگر کسی نے ظلم کیا ہم بھی ظلم کریں گے۔ ہم شریفوں کے ساتھ شریف، بدماشوں کے ساتھ بدماش۔ اگر کسی نے بھلائی کی ہم بھلائی کریں گے، اور اگر کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہم بھی ظلم کریں گے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ سرکار کا یہ فرمان ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا جملہ یہ ہونا چاہیے ہم شریفوں کے ساتھ شریف اور بدماشوں کے ساتھ ڈبل شریف۔ ظلم کرنے کو والے کے ساتھ ہم نے بھی ظلم کر دیا تو کیا کمال کیا؟ بدی را بدی سہل باش الجزا اگر مردی احسن الی من اسا۔ بدی کا جواب بدی میں دینا بڑا آسان ہے، لیکن اگر تو جوان مرد ہے نا، بہادر ہے، تو برائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی کر کے دیکھا۔ یہی کمال ہے، اور یہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ بھی۔ سرکار فرماتے ہیں لیکن فتنوا انفسکم، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھو، اپنے نفس کو قرار دو، اطمینان دو، اسے اپنے قابو میں رکھو۔ ان احسن الناس ان تحسنوا، لوگ تمہارے ساتھ بھلائی کریں تم بھی بھلائی کرو، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا، اور اگر وہ برا کر دے نا تو تم ظلم نہ کیا کرو، درگزر سے کام۔ اللہ تعالیٰ اس نبوی فرمان پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کرنے سے بھی بچائے اور دوسروں کے حق تلفیاں کرنے سے بھی محفوظ رکھے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ۔